اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو لکھا، ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا، جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی، تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے، تو اباؤں سے، باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا، ادب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، باپ کا احترام دل سے نکل جائے. تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگیں، تو یہ اس کی علامت ہے، یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی. یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، خلافت عثمانیہ کا، کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا، بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے، اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں، یورپ فتح ہونے والا تھا، لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا بڑھتا علاقے فتح کرتا، بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف، ریاست دو ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر، کوالٹیز کے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، وہ اٹھی ہے اور اس کی فوجیں، اس حجاج بن یوسف ادھر سندھ فتح کر رہا ہے، تابعین صحابہ سندھ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف افریقہ پورا فتح ہو گیا، دوسری طرف یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو کچھ کوالٹیز تھیں تو یہ ہو رہا ہے نا. سارے 2 نمبر ہوتے، اتنی یہ قربانیاں دیے بغیر ممکن تھا؟ 1920 میں جا کے ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. اس وقت تک سب سے گریٹ ہم ہی تھے پاور، طاقت کے لحاظ سے. اس میں ہماری حماقتیں تھیں اس خاتمے میں، اس حماقتوں کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. تو کبھی کسی ایسے بندے کو مت سنو یا ایسے اسکالرز کو مت سنو جن کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہم برے تھے، برے ہیں اور برے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی، ہم اچھے تھے، اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی اچھے ہوں گے. اللہ نے کافروں سے تھوڑی کام لینا ہے. ہاں، ہمارے اندر کچھ خرابیاں تھیں جو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنی چاہیے، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی خرابی پتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاستیں تباہ ہوئی ہیں، ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں، وہ ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ ہم نے اپنی ریاستوں کی قدر نہیں کی. ہم نے انڈیویجولی بادشاہوں کو، خلیفاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا. بنو امیہ جیسی تیسی تھی، اس کے دور میں اسلام بہت پھیلا ہے، جو ان کی خلافت جیسی بھی تھی بہت پھیلا اسلام. بنو عباس کھڑے ہو گئے اس خلافت کے خلاف کہ ان میں یہ ظلم، ان میں یہ ظلم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن ریاست ختم کرنے کی کوشش بولو مت کرو، بچاؤ. سب سے پہلے کیا بچانا ہے؟ ریاست. بنو عباس نے بغاوت کر دی کہ ان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ، آپ خاموش مت رہو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. وہ کہتے رہتے، آپ تلوار نہ اٹھاتے. تلوار اٹھانے کے نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور جو ترقیاں تھیں وہ رک گئیں. پھر کیا ہوا؟ بغداد کی خلافت کتنی زبردست، ہماری رصد گاہیں تھیں، خلاؤں میں اور سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کون کرتا تھا؟ آج ناسا کرتا ہے، کل کون کرتا تھا؟ ہم کرتے تھے. گورے آیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. وہی ہوا، فرقہ وارانہ لڑائی ہوئی ہے اور چنگیز خان کو راستہ دے دیا ایک مخصوص فرقے نے، کیونکہ 2 فرقوں کی ایسی خاندانی لڑائی ہوئی تھی بغداد میں. تو اس لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چنگیز خان. جب یہ ایک فرقہ، میں نام نہیں لیتا تاکہ فرقہ واریت مزید نہ پھیلے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر چنگیزیوں کو راستہ دے دیا دشمنی میں. جیسے لوگ اپنے بھائی کو ہی مروا دیتے ہیں نا دشمنی میں آ کے. یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو ہم بھی مریں گے، ہماری بھی ایسی کی تیسی ہوگی.
بغداد پہ قبضہ کرنا آسان تھوڑی تھا. جب تک اپنے لوگ نہ ملے ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اپنے لوگوں نے کہا یہ حکومت ظالم ہے, یہ حکومت غلط ہے, یہ حکومت اس سے انتقام لینا ہے, تو راستہ دیا اس سے, نہ آپ رہے نہ ہم رہے, پروگرام ہی بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس امت پہ رحم کیا, تیسری بڑی اسٹیٹ قائم ہوئی خلافت عثمانیہ, بہت جہاد کیا, بہت لڑائیاں لڑیں, قسطنطینیہ فتح ہوا, اور کیا کچھ سلطان محمد فاتح کی قربانیاں تھیں. بالآخر اللہ نے ایک تیسری خلافت ہمیں دی جسے کیا کہا جاتا ہے, خلافت عثمانیہ. اس میں بھی سارے کام ٹھیک تھوڑی تھے, کچھ غلطیاں بھی تھیں. جب بڑے کوئی ایک گھر چھوٹا سا دکھا دو جو 100% صحیح چل رہا ہو. جو مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں نا, امام ایسا, مؤذن ایسا, کمیٹی ایسی, فلانا ایسے, میں کہتا ہوں تم اپنا گھر پورا سیدھا کر کے دکھاؤ پھر آ کے اعتراض کرنا. کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں آدمی کہے میری بیوی 100% صحیح چلتی ہے, بالکل ٹھیک, اور عورت کہے میرا شوہر 100% کیا ہے, صحیح ہے, انسان کا بچہ ہے بالکل. ایک بھی گھر, میرا گھر نہیں ہے. میری بیگم کہے گی میرے میاں بہت اچھے ہیں لیکن ایک فالٹ ہے, ایک فالٹ ہے ان کے اندر, تو وہ بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال لے گی نا. وہ فالٹ کیا ہے بھائی, یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں. میں جیسے ہی گھر میں کوئی شادی والا کلپ آتا ہے نا فوراً گزار دیتا ہوں اس کو, کیونکہ مجھے پتا ہے گھر میں قرآن میں, جیسے میں اپنا کلپ, یعنی جیسے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے نا, آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کوئی نئی چیز آئی ہے, تو جیسے ہی میں آتا ہوں نا سامنے اور شادی نکلے ٹڑک کر کے گھما دیتا ہوں. میں کوئی اور ٹاپک کو سن لیتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے گھر میں برتن بجنا شروع ہو جائیں گے. تو کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو. کوئی ایک گھر ہے سارے بچے نمازی ہوں, ایک نہ ایک پوستی نکلے گا, وہ اٹھے گا نہیں ٹائم پہ, وہ سوتا پڑا رہے گا. سارے خدمت گزار نہیں ہوتے, کسی گھر میں سارے خدمت گزار ہوتے ہیں, بیوی بس زبان ہوتی ہے, کسی گھر میں بیوی نیک ہے, تو کوئی اور مسئلے. تو بھائی کیا اس گھر کے خلاف بغاوت کر دیں, اسے بم سے اڑا دیں؟ زندگی کی گاڑی ہے, چلانی پڑتی ہے بھائی. بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں, چھوٹے نقصانات کو برداشت کرو. تو اسی طرح زندگی چلتی ہے. تو اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح چلتی ہیں, اسٹیٹ اور ریاستیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ریاستی کو اڑا دو, بغاوت شروع کر دو, تلوار اٹھاؤ, یہ توڑ دو, یہ 2 ٹکڑے کر دو, 3 ٹکڑے کر دو, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے. بھائی فلاں جیسا بھی ہے, ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے. پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. مشہور ہے نا پنجابی میں, مجبوری میں گدھے کو بھی کیا بنانا پڑتا ہے. لوگ نالائق دمادوں کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار نالائق ہے لیکن اتنا نالائق نہیں ہے کہ ہم طلاق لے لیں, اس سے برداشت کر لو, گھر داماد بنا لو اس کو بیٹی کے مفاد کے لیے. تو پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. تو حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ ظالم حاکم ہو, ظالم ہو, مجبوری میں اس کو بھی باپ بنا لو ریاست کو بچانے کے لیے. باقی یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں کو صحیح کہنا شروع کرو, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف, حق بات کہو, اس کے سامنے جا کے بھی کہو, حق پر مجبور کرو اس کو, تلوار نہ اٹھاؤ. بغاوت ہوگی, خون خرابہ ہوگا. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ سیدنا حسین کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو بغاوت کی تھی. نا 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 نا, سیدنا حسین کی تلوار بغاوت کے جرم سے محفوظ. اگر وہ بغاوت کرنے کے لیے نکلے ہوتے مستورات کے ساتھ, باپردہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ نکلتے, فوج لے کے نکلتے. وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے, ان کا قتل مظلومانہ ہوا ہی اس لیے. بھائی خواتین اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں, ایسے میں تو جانی دشمن کو بھی عزت دی جاتی ہے. جو آپ کی جان کا دشمن ہونا اگر عورت کے ساتھ آپ کے گھر پہ آ جائے, بچوں کے ساتھ آ جائے, تو پرلے درجے کا بغیرت بھی ہوگا, ایسے موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا وہ اعلیٰ درجے کا ظلم اس لیے کہ آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور وہ مستورات جن کا ناخن بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا, ایسی باپردہ باحیا, ان کو کربلا کے میدان میں قتل کیا کہ وہ دفاع میں لڑے ہیں. جب کوئی آپ کو قتل کر رہا ہو تو دفاع میں لڑنا تو سب کا حق ہے.
فرض ہے بلکہ. تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت الگ چیز ہے. جب کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو, اپنے دفاع میں لڑنا الگ چیز ہے. جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. سور کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے, تو سامنے والے سے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمانی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو, جو جرم ہم نے ماضی میں کیے, خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی, کتنی بڑی اسٹیٹ تھی ہماری, یورپ لرزتا تھا ہم سے, بڑے بڑے بحری بیڑے تھے ہمارے پاس. لیکن ہوا کیا ہے, فرانس نے سازشیں کی, نوجوانوں کو اٹھایا. وہی کہ اس میں نے جیسے بتایا, نہ کوئی گھر 100% صحیح ہوتا ہے, نہ کوئی اسٹیٹ 100% صحیح ہوتی ہے. وہ 100% صرف خلفائے راشدین ہی تھے, اور اس کے بعد اب نہیں ہوگا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا, تو 100% کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خلفائے راشدین کے دور تھا, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں جو حضرت مہدی کے ذریعے خلافت قائم ہوگی, وہ 100% درست ہوگی. باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم ظالم آتے رہیں گے, کبھی نیک آ جائے گا, کبھی برا آ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہم نے کیا کرنا ہے, بغاوت کرنی ہے؟ فرمایا نہ آنا. صحیح احادیث ہیں اس بارے میں, نہ آنا. سب سے پہلے کیا ہے بھائی, اسٹیٹ کو بچانا ہے, کیونکہ اسٹیٹ گئی تو آپ کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی, ختم. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں, اسٹیٹ میں جو غیر شرعی قوانین ہیں ان کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے غیر شرعی قوانین ہیں تو اسٹیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے. میں نے کہا ختم ہو جائے گی نا تو شرعی قوانین نہیں آئیں گے. جو آج ہمارے پاس بولنے کی پاور ہے, یہ پاور بھی ختم, یہ پاور بھی ختم ہو جائے گی. بولیں گے بول کے دکھا تو ایک لفظ بھی. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا اسلامی حکومت ہے, وزیر داخلہ قل هو اللہ غلط پڑھ رہا ہے, لہذا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے, اسٹیٹ ٹوٹے گی, تو غلط قل هو اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, سیکولر اسٹیٹ بنے گی. یہ بھی نہیں ہوگا کہ قل هو اللہ پڑھنے کی کوئی کوشش بھی کرے. کہیں گے ہم کیوں قل هو اللہ پڑھیں, یہ اسلام جائے گا بالکل. ابھی تو نام کا اسلام ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی نام کا تو ہے, آئین میں تو لکھا ہوا ہے, کچھ اس کو لیگل وے میں کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس راستہ تو ہے. بات یہ ہے کہ ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنے آسان ہے, کام کرنا مشکل. کام کرنے کے لیے اسکول بنانے پڑیں گے, کالج بنانے پڑیں گے, یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. آپ کو تعلیمی اداروں کو فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اچھے لوگ فوج میں جائیں, بیوروکریسی میں جائیں, عدلیہ میں جائیں. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی. 20-30 سال کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. اس میں لگتا ہے ٹائم, اس میں لگتی ہے کھوپڑی. یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے. اور بغاوت کی باتیں اڑا دو, پھوڑ دو, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ مولوی صرف اصلاح کی باتیں کرتے ہیں, تبلیغ والے صرف چلے 4 مہینے لگاتے ہیں. یہ باتیں کرنا کیا ہے, آسان. اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ. اور لوگ ان باتیں کرنے والوں کو بہت مانتے ہیں کہ یہ ہے اصل, یہ ہے جو خلافت کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کیا ہے, یہ مفتی طارق مسعود تو کبھی آج تک خلافت کی بات نہیں کی ہے, شادیوں کی بات کرتا رہتا ہے بس. یہ دیکھو فلاں اسکالر ہے, ہمیشہ بات کرتا ہے خلافت کی, خلافت قائم ہونی چاہیے. بات کر لو بھائی, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے پاس اس خلافت کا پیکج کیا ہے؟ نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. ایک آدمی 200 کلو کا ہے اور تقریر کر رہا ہے آدمی کو ہینڈسم اسمارٹ ہونا چاہیے, 200 کلو ویٹ زیادہ ہے, آپ سب جو ہے اپنا وزن گھٹائیں. سب 200 کلو کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے, اور وہ تقریر کر رہا ہے ہم سب کو 70 کلو کا ہونا چاہیے. یہ 200 کلو ٹھیک نہیں ہے, 200 کلو. دیکھو یہ مولوی باتیں نہیں کرتے کہ اپنا وزن گھٹاؤ, لوگوں کو اصلاح میں لگایا ہوا ہے, انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہوا ہے. اصل تو کیا ہے, وزن گھٹاؤ, باتیں یعنی باتیں بہت کر رہا ہے. لوگ آئے کیسے گھٹائیں, کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ وہ کیا پیکج گیا, تیل لینے, وزن گھٹاؤ, صحت بناؤ. تو سر میں چاہتا ہوں وزن گھٹاؤں, کیا کھانا پڑے گا, کیا ایکسرسائز ہے, ڈائٹ پلان کیا ہے؟ پلان گیا تیل لینے. تو سر پھر آپ بھی کہاں چلے جاؤ, آپ تیل لینے چلے جاؤ. پلان کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر جب بتاتا ہے وزن گھٹاؤ, آپ کا وزن زیادہ ہے, تو آپ اگلا سوال ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب کیسے؟ ڈاکٹر کہ پتہ نہیں کیسے. تو آپ رکھ کے ایک تھپڑ لگاؤ گے نا ڈاکٹر کو, میں 200 کا ہوں, میں 400 کا ہوں, آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ڈاکٹر فوراً پلان بتاتا ہے کہ دیکھو روٹی چاول کم کر دو, واکنگ کیا کرو, یہی بتائے گا نا. اس کا مطلب بھائی یہ اس کے پاس پیکج ہے.
تو آج کل بہت سارے اسکالر یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں, خلافت ہونی چاہیے, ملک میں یہ ہونا چاہیے, ملک میں بغاوت ہونی چاہیے, ملک میں فلانا ہونا چاہیے, اسلامی نظام کی کوشش ہونی چاہیے. کیا اس کا سوٹیبل پیکج کیا ہے؟ سوٹیبل ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو. تو کہہ رہے ہیں بس اٹھ جاؤ. اٹھ کے کہاں جائیں؟ کدھر بٹھاؤ گے ہمیں؟ کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ خلیفہ کون ہوگا؟ غفار بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, اور اگر غفار بھائی کو خلیفہ مان لیں ہم, تو غفار بھائی کی کیا قابلیت ہے؟ ایسا ہی تو نہیں کہ یہ خود ایجنسی کا آدمی ہو جو لوگوں کو ورغلانے کے لیے آ رہا ہو, یا را کا ایجنٹ ہو جو خلافت کے نام پہ ملک کو توڑ کر کس کی گود میں ڈال دے. انڈیا کوئی داڑھی پکڑی والا نہیں بھیج سکتا یہاں پہ خلافت کے نام پہ. جاؤ یار, یہ مولوی لوگ بڑے چہرے کے رونق سے اور داڑھی واڑی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, اور جو خلافت کی بات کرے تو یہیں کا کوئی بندہ خرید کے اسرائیل نے پتا چلا یہاں اٹھا دیا آپ کو. جب انقلاب آیا تو پتا چلا کہ یہ ملک کس کی گود میں چلا گیا؟ اسرائیل کی گود میں چلا گیا. ان سب باتوں کا جواب دو بھائی. اور پہلی بات جو شریعت نے کہا ہے کہ جب جس کام کی طاقت نہ ہو, یا تو اس کی پہلے طاقت جمع کرو. طاقت جمع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ بات مت کرو. پھر نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دی ہے, لڑنے کی طاقت بولو نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لڑنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا, خود پوری قوم کو تباہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں دیا, کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے, تو بغاوت کیسے کرتے؟ نہ بغاوت کی طاقت تھی, نہ بغاوت کے خلاف طاقت جمع کرنے کی طاقت تھی. زبانی تبلیغ پہ گزارا کیا ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے فرعون کو غرق کیا. اب جب بنی اسرائیل کے پاس کچھ طاقت آئی ہے, پھر اللہ نے کہا اب ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا, اب کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اب جہاد کرو اس قوم کے خلاف. نہ ہم جہاد کے منکر ہیں, نہ ہم بے موقع جہاد کے قائل ہیں. یہی اعتدال ہے جو اس امت میں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. لوگ آج غزہ کی بات کرتے ہیں, جہاد. بھائی راستہ کھلے, ذرا سا بھی کہیں نظر آئے, پیدل فتح کریں گے مسلمان غزہ انشاءاللہ, پیدل اسرائیل کو. بات یہ کہ اتنا سخت باؤنڈ کیا ہوا ہے راستوں کو کہ خوراک جانا تقریباً ناممکن ہے. اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض عین ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اب کس میں کتنی استطاعت ہے وہ خود فیصلہ کرے. وہ حضرت مفتی تقی صاحب تھوڑی بتائیں گے غفار بھائی میں اتنی استطاعت ہے, سلیم میں اتنی استطاعت ہے, یہ وہ تھوڑی بتائیں گے. اور یہ کام سب سے پہلے فوج کا ہوتا ہے. فوج بنائی جاتی ہے لڑائی کے لیے. فوج میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ میں یا مفتی تقی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ فوج بتائے گی کہ ہمارے بس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ لینے کے دینے پڑ گئے, جو آپ کا اپنا کنٹری ہے اس سے بھی گئے ہم, تو آپ میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ فوج بتائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت پہ دباؤ ضرور ڈالو, دباؤ ڈالو ضرور حکومت پہ, احتجاج کرو, مظاہرے کرو, کیونکہ بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے مگر کام کر نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ پاور ہوتی ہے, سستی میں نہیں کر رہے ہوتے, موت کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے, لالچ میں نہیں کر رہے ہوتے, اور بعض دفعہ پاور ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں, کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال, کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے, پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. تو بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا نہیں یوں ڈھجن ڈھجن ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں, اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے, یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو, اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, غائب کر دیتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے.
اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو, جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے بچانا کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. تو کیا ہے, میں مثال دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کی, اس میں بھی کچھ فالٹ تھے. تو فرانس نے نوجوانوں کو, اس خلیفہ کہتا تھا نوجوانوں کو, بھائی یہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ منجن بیچ رہا ہے, یہ گنتیاں کوئی اور سکھا رہا ہے تمہیں, یہ خلافت ٹوٹے گی, دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن نہیں آئی سمجھ میں بات. عربوں کو اکسایا کہ یہ اجمی ہیں, یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. اصل تو اسلام عرب میں آیا ہے, حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ عربوں کا. یہ ترک اجمی ہیں. ارے بھائی اجمی ہیں, لیکن پوری حرمین کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ کچھ عرب متاثر ہوئے, سب نہیں ہوئے متاثر. تو شریف مکہ نے وہاں بغاوت کر لی, اور آج اس کا رزلٹ دیکھو. خلافت جو ٹوٹی ہے, ترکی اتنا سا سمٹ کے رہ گیا. اب جب ترکی ساری دنیا سے کٹ گیا تو پھر اس کو یورپی یونین کا حصہ بننا تھا, اور یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرلے درجے کا بغیرت بننا تھا. کیونکہ یورپ کہتے ہیں میری یونین میں جب آؤ گے, جب عورتیں چڑیاں پہنیں گی, فیملی سسٹم کو کیا کرو گے؟ بولو, تباہ و برباد. نماز روزے کی حد تک دین پہ چلو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ میں بھی بہت ساری مسجدیں. خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے. ڈیورس کا رائٹ عورت کے پاس بھی آنا چاہیے جیسے مرد کے پاس ہے. ترکی نے وہ عورت کو بھی دے دیا. چڑیاں پہناؤ, ترکی نے پہنا دی. کھلے عام بے حیائی ہونی چاہیے, ترکی نے کر لی. 50 سال لگا دیے ترکی نے, یورپ نے پھر بھی گھاس نہیں ڈالی. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا ہو تو تم مسلمان ہی نا. سب کچھ کروا کے, جیسے غریب آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے قرضہ چاہیے, مالدار نے کہا یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, سب کچھ کروا کے بغیرت بنا دیا, پیسے پھر بھی نہیں دیے. تبھی اب ترکی یو ٹرن لے رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اتنا آگے جا چکا ہے کہ یو ٹرن لینے میں بھی اس کو ٹائم لگے. اب اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی کو عشق ہو گیا نا, یہ شعر کا شان ورود بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی کو عشق ہو گیا تو محبوبہ نے ہر گناہ کروایا اس سے. لوگوں نے کہا خدا ناراض ہو جائے گا, اس نے کہا بھائی مجھے معشوق چاہیے. آخر میں اینڈ میں کیا ہوا, اللہ تو ناراض کر لیا, اس نے معشوقہ کی شادی کہیں اور ہو گئی. تو اس پر کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, صنم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, صنم سے محبوب. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. ترکی لبرل بننے کی کوشش میں نہ مسلم کنٹری رہا نہ یورپین. لہذا اب ان کو تھوڑا ہوش آ رہا ہے کہ یار واپس پلٹو, تم نے تو دنیا پہ حکومت کی ہے, اب ترکی میں مسجدیں آباد ہونا شروع ہوئی ہیں, لیکن اب بہت ٹائم لگے گا. تو پاکستان ابھی اس اینڈنگ پوائنٹ پہ نہیں گیا میرے بھائی. ابھی بہت پاکستان میں بہت حد تک اسلام ہے, اس کو بچا لو. تو اسٹیٹ کو بچاؤ اور لیگل وے میں اسلامائزیشن کی طرف کوشش کرو آپ, تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی نہیں ہے پازیٹیو وے میں, کی نہیں ہے. کی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ناکام ہوئے ہیں.